دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑے بلینس آف ڈالرز کے اسکیم ہو رہے ہیں وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ان پڑھ لوگ کر رہے ہیں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے. کسی نے ہارورڈ سے پڑھا ہے، کسی نے آکسفورڈ سے اور کسی نے کیمبرج سے. ابھی 1-1.5 سال پہلے ایک اسکیم ہوا ہمارے ہی ملک میں 85 لاکھ کروڑ کا. کوئی صاحب لکھ سکتے ہو تو ذرا مجھے لکھ کے دکھائے، انشاءاللہ ایک نہ ایک زیرو کم یا زیادہ ضرور ہوگا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسکیم کر رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، جو پورے ملک کے کسانوں، مزدوروں، غریبوں، ہیو ناٹس کا خون چوس کر. یہ کون سی تعلیم ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کو ڈاکو بنا رہی ہے، انسانیت چھین رہی ہے ان کے دل سے رحم دلی نکال رہی ہے، خود غرضی بھر رہی ہے. ہم جس امید پر آئے ہیں، خدا کرے کہ وہ امید بر آئے، پوری ہو. وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ روحانی اور اخلاقی قدریں بھی سکھائی جائیں گی. میں مارکیٹ میں رائج الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہوگی، کیونکہ میں تعلیم کو دینی اور دنیاوی خانوں میں تقسیم کرنا جاہلیت کی علامت سمجھتا ہوں. اسلام اس دین اور دنیا کی تقسیم کو مٹانے کے لیے آیا تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ تقسیم جو ہے دین اور دنیا کی، یہ یورپ کی نحوست ہے جس کی آپ نقل کرنے کو قابل فخر سمجھتے ہیں. سب نہیں، کچھ، ورنہ مجھے جان بچا کر جانا مشکل ہو جائے گا. کمزور آدمی ہوں، بیمار ہوں، ویل چیئر پر ہوں. یورپ میں ایک کانفلکٹ شروع ہوا مذہب اور سائنس کے درمیان. یہ کانفلکٹ کبھی عالم اسلام میں نہیں ہوا، کبھی بغداد میں نہیں ہوا، کبھی بصرہ اور کوفہ میں نہیں ہوا، کبھی مکہ مدینہ اور دمشق میں نہیں ہوا، کبھی قاہرہ اور رباط، مراکش، الجزائر، الجیریا، کبھی نہیں. جامعہ قروین دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. ایک ہی استاد اس میں انجینئرنگ پڑھاتا تھا، وہی استاد دوسرے کلاس میں جا کر حدیث پڑھاتا. اگر آپ نے نام سنا ہو تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے دوسرے ملینیم کے سب سے بڑے مجدد عالم گزرے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کسی نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی ہو، کیونکہ مجھے مسلمانوں سے زیادہ کم پڑھنے والی کوئی قوم آج کی دنیا میں نہیں ملتی. میں نے تقریباً تمام یورپ کے ملکوں کا سفر کیا ہے، ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے کئی بار سفر کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہے. عام طور پر وہاں ٹرین میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوتے ہیں، فلائٹ میں ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں. 90% 80% لوگوں کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی ہے، اور وہ کتاب شعر و شاعری کے نہیں ہوتی. شاعرانہ ذہن سائنٹیفک نہیں ہوتا. جتنا انسان ان سائنٹیفک ہوگا اتنا ہی کامیاب شاعر ہو. بہت خطرناک لفظ بول رہا ہوں، جو شاعر لوگ بیٹھے ہو ذرا ان سے مجھے بچا لینا. وما علمناه الشعر ما ينبغي له. اس لیے میں نے جتنے شعر یاد کیے تھے سب مولانا صاحب کو تحفے میں دے دیے. مولانا کہہ رہے ہو میں نے خوشی سے قبول کر لیا. میں نے بالکل صحیح جگہ پر دیا نا، میرا چوائس بھی تو کتنا صحیح ہے. ارے یہ ذوق ہے مولانا کو، میں تو گاؤں کا آدمی ہوں. اللہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں. میں اس یونیورسٹی کے قائم کرنے والے صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو نوٹ کریں اور ریکارڈ کریں.